آج 20 شوال ہفتہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 21 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجات پوری کروانا چاہتے ہو، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہو، تو آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر میں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب کو اجاگر کر دے گا، رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پورے سال کی کامیابی اس کی مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، یہ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے، اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ تیر بہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، جب آپ اس وظیفے کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن بھر پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہو، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کی امان میں جانا چاہتے ہو، تو آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، آپ خود کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ پورے سال، پورے دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر، دفتر میں، سفر میں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 20 تاریخ ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے
کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت سے، فقر و فاقہ سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش، اولاد کی بندش، نظر بد، حسد، جادو، جنات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندشیں لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے اور نشے ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں مختار رہنا چاہیے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے، اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتے غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ یا ربنا 1 بار، یا ربنا 2 بار، یا ربنا 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے یا ربنا کو۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا ہے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کی پیاری صورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں بھی سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا،
ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم نہیں ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربنا پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورہ کوثر وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا جو وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب کریم کو یا حی یا قیوم سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی ہے، اپنی پریشانی اللہ کو بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے، پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، اور آپ خود کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور اس وظیفے کو کرنے والے دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جولیاں بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔